کتابیں سبھی آپ لوگوں نے کھول لی ہیں جہاں پہ سبق ہے خوف کا بیان، خوف موضع پہ مسح کا بیان ہے۔ پرانا والا جو نسخہ چل رہا تھا اس میں تو جو ہے کہ صفحہ نمبر اس میں 117 ہے صفحہ نمبر، اس میں صفحہ نمبر جو ہے جن کے پاس وہ ہو وہ 65 کھولنے، 65۔ درود پاک پڑھیں ایک بار اور، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہر وکرم۔ خوف یعنی موضع پر مسح کرنے کا بیان۔ جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے موزوں پر مسح کرے تو جائز ہے۔ موزے پر مسح کے لیے شرطیں ہیں، کیسا موزہ ہونا چاہیے دیکھیے آگے اس کا بیان آئے گا۔ یہاں یہ جان لیں یہاں موزے سے مراد وہ کپڑے والا موزہ نہیں بلکہ وہ جو چمڑا کا بنا ہوا موزہ ہوتا ہے، خوف جسے کہتے ہیں، اس موزے کی بات ہو رہی۔ مسئلہ، جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا، یعنی کوئی شخص ناپاک ہو گیا تو اب وہ موزے پر مسح نہیں کر سکتا بلکہ اسے موزہ اتار کر پاؤں دھونا ہو۔ مسح کرنے کے لیے چند شرطیں۔ نمبر 1، موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 2-1 انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو۔ وضو میں جہاں تک دھوتے ہیں پاؤں اتنا جو ہے کہ اس میں ٹخنا چھپ جاتا ہو، ٹخنے سے اوپر 1-2 انگل اور زیادہ ہو تو بھی کوئی دقت نہیں، اور اگر کم ہو تو اتنا کم نہ ہو کہ ایڑی کھلی رہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پاؤں سے چپٹا ہو، یعنی لپٹا ہوا ہو، اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ چل پھر سکیں، ایسا نہ ہو کہ پکڑ کر کے چلنا پڑتا ہو، چھوڑ دیں تو وہ پاؤں سے جدا ہو جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چمڑے کا ہو یا صرف تلا ہو، کسی کرمیچ کسے کہتے ہیں؟ کنواس، کنواس آپ نے سننا ہوگا، وہ موٹا کپڑا ہوتا ہے برسات وغیرہ میں، اس کے جو ہے گاڑی وغیرہ میں جو پردے لگاتے ہیں آٹو میں اور 4 ویلر وغیرہ میں بارش سے بچنے کے لیے سائڈ کے حصے میں، تو موٹا کپڑا ایک قسم کا ٹاٹ ہے، اس ٹائپ کا ہو، یا چمڑے سے ملتی جلتی ریگزین وغیرہ آتی ہے اس قسم کا ہو تو وہ بھی چل جائے۔ دبیز ہو یعنی موٹا ہو،
جیسے کرمچ وغیرہ. مسئلہ: ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے. وضو کر کے پہنا ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ موزہ وضو کر کے پہنا ہو، یعنی اگر موزہ بے وضو پہنا تھا تو اب وضو میں اسے پاؤں دھونا پڑے گا. ایسا نہیں کہ موزہ پہن لیا اور گئے وضو کرنے اور اس کے بعد پاؤں پر مسح کر لیا، نہیں، بلکہ ایک بار فرسٹ ٹائم پورا وضو کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد موزہ پہن لے. اب اس کے بعد وضو ٹوٹے تو وہ مقیم اگر ہے تو ایک دن اور ایک رات، یعنی جس وقت اس نے مسح کیا ہے، فرض کر لیں کہ ظہر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا اور نماز سے فارغ ہوا 2 بجے اور ابھی وضو کی حالت میں ہے، اس نے چمڑے کا موزہ پہن لیا، تو اب یہ ایک دن ایک رات یعنی وہی دوسرے دن ٹھیک 2 بجے وہ موزے کی مسح کی مدت پوری ہو گئی. اگر اس وقت بھی وہ باوضو ہے یا بیچ میں وضو کیا فجر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں اور مسح سے کام چلاتا رہا، تو اب جیسے ہی 24 گھنٹے پورے ہوئے اب اسے موزہ اتار کر پاؤں دھو کر پھر سے موزہ پہننا ہو. تو یہ ہوا مقیم کے لیے. اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات. دیکھیے مسئلہ: تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں. اگر کسی نے تیمم کیا اور پھر موزہ پہن لیا اور بعد میں اب اسے وضو کے لیے حالات سازگار ہو گئے، اب وہ وضو کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں موزے پر صرف مسح کرنا چاہے تو نہیں ہوگا، بلکہ موزہ اتار کر مسح کرنا. اسی کو فرماتے ہیں کہ تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں. اس وقت تیمم میں تو پاؤں کا کچھ نہ دھویا جاتا ہے نہ مسح کیا جاتا ہے، تو مسح جائز نہیں کا مطلب یعنی اب جب بعد میں وہ وضو کرے گا تو پاؤں دھونا ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ سوچے کہ میں نے تیمم کر کے پہنا تھا تو بس موزے پہ مسح کر لو، نہیں، بلکہ پاؤں دھونا ہو. نہ حالت جنابت میں پہنا ہو نہ بعد پہننے کے جنوب ہوا ہو. یہ بات پیچھے ہی سے جڑی ہوئی ہے کہ تیمم کر کے موزے پہنے گئے تو مسح جائز نہیں. اب یہ کن کن صورتوں میں جائز نہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ نہ حالت جنابت میں، یعنی ناپاک شخص تھا، اس نے تیمم کیا اور موزہ پہن لیا تو اس صورت میں بھی موزے پر مسح نہیں، اور پہننے کے بعد ناپاک ہوا اس صورت میں بھی موزے پر مسح نہیں. چھٹی شرط کہ مدت کے اندر ہو اور اس کی مدت مقیم کے لیے ایک دن رات ہے اور مسافر کے واسطے 3 دن 3 رات. مسئلہ: موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہو، موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث ہوا یعنی جو وضو ٹوٹا، اس وقت سے اس مدت کا شمار ہوگا. مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک. بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر کسی نے وضو کی ظہر کی نماز کے لیے اور موزہ پہن لیا، اسی وقت پاؤں دھونے کے بعد پاؤں کو پوچھ کر اچھی طرح یا گیلے ہی میں موزہ پہن لیا، وہ چمڑے والا یا اسی قسم کا موٹا موزہ. اب اس کا وضو ٹوٹا 4 بجے کے قریب عصر کی نماز سے پہلے، تو اب یہ مدت یہاں سے شروع ہوگی. مدت کا شمار کرنے کا جو ہے کہ اس کی مدت جو ایک دن ایک رات مقیم کے لیے وہ کب سے کب تک ہے. فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب اس کا موزہ پہن لینے باوضو ہونے اور موزہ پہن لینے کے بعد پہلی مرتبہ جب وضو ٹوٹے اس وقت سے شمار کیا جائے.
सातवीं शर्त ये कि मोजा पाँव की छोटी 3 उंगलियों के बराबर फटा ना हो। अगर किसी का मोजा इतना फटा हुआ है, पाँव में जो छोटी 3 उंगली है, यानी चलने में 3 उंगल बदन जाहिर ना हो। फटने से मुराद ये है कि चलने में पाँव का वहां से हिस्सा 3 उंगल के बराबर जाहिर ना हो। अगर होता है तो उस मोजे पर भी मसा जायज नहीं। मसला नंबर 6, मोजा फट गया या सेवन खुल गई। सेवन वही सिलाई जो उसमें टाके लगे हुए हैं। मोजा फट गया या सेवन खुल गई और वैसे पहने रहने की हालत में 3 उंगल पाँव जाहिर नहीं होता, मगर चलने में 3 उंगल दिखाई देता है तो मसह जायज है। यानी फटे मोजे में 3 उंगल से कम पाँव खुले तो मसह जायज, और 3 उंगल या उससे ज्यादा खुले तो जायज नहीं। मसला नंबर 7, टखने के ऊपर मोजा चाहे कितना ही फटा हो, कुछ हरज नहीं, मसा हो सकता है। यानी मोजे का जो हिस्सा टखना के ऊपर है, अगर उस तरफ का फटा हुआ है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। टखने से नीचे वाले हिस्से में फटा हुआ या सिलाई खुला हुआ इतना ना होना चाहिए कि जिससे 3 उंगली के बराबर उसका हिस्सा जाहिर। अब फटने का एतबार नीचे से, टखने से नीचे के हिस्सों में। देखिए मसला, टखने के ऊपर मोजा चाहे कितना ही फटा हो कुछ हरज नहीं, मसा हो सकता है। फटने का जो इस मामले में एतबार है या बलफ्ज दीगर ये कि मोजा फटने से जो इस हुक्म में तब्दीली आएगी तो ये मसा के सिलसिले में, तो ये उस वक्त जबकि टखने से नीचे के हिस्सों में फटन हो। मसह का तरीका, मोजों पर मसह मोजा का तरीका। मसा कैसे करेंगे मोजे पर? सर पर जिस तरीके से करते हैं दोनों हाथ से उसी तरीके से करेंगे, या कहाँ पे करेंगे? तलवे पे मसा करेंगे या ऊपर पुश्त पर मसा करेंगे? क्योंकि धूल तो तलवे में लगती है, तो ऊपर मसा करेंगे कि तलवे में, या ऊपर में और तलवे में दोनों पे करेंगे? तो देखिए फरमाते हैं मसा का तरीका यह है कि हाथ तर करके, गीला करके, दाहिनी हाथ की 3 उंगलियां दाहिने पांव के मोजे की पीठ के सिरे पर रख कर पिंडली की तरफ खींचे। कम अज कम 3 उंगल खींचे, और सुन्नत यह है कि पिंडली तक पहुंचाए, और फिर बाएं हाथ से फिर बाएं पैर पर, और बाएं हाथ से बाएं पैर पर इसी तरह करें। यानी कि राइट साइड में जो पांव और हाथ है उसका राइट साइड के हाथ से राइट साइड का पांव मसा करें, और लेफ्ट साइड के हाथ से लेफ्ट साइड के पांव का मसा करेंगे। यानी इसको सीधे सीधे यूं समझे कि मसा कहाँ से करना है? पांव की उंगलियों के जो नाखून है वहां के हिस्से से मसा शुरू करना है, और इतनी दूर तक खींचना है कि जितने में 3 उंगलियां आ जाएं, 3 उंगलियों की जो लंबाई है। और अगर पिंडली तक खींच करके लाएं अपनी उंगली को तो ये मसा करना सुन्नत है पांव का इतना। पर पिंडली तक पहुंचाए आवाज मिल रही है? जी जी हाँ, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए मसला नंबर 8, मसह में फर्ज कितनी बातें हैं? 2।
नंबर 1, हर मोजा का मसा हाथ की छोटी 3 उंगलियों के बराबर होना। हाथ की छोटी 3 उंगलियों के बराबर होना। दूसरा फर्ज यह है कि मसह मोजे की पीठ पर हो, पेट पर ना हो, पीठ पर, यानी जो हिस्सा ऊपर दिखता है जूते के फीते को जो बांधते हैं जूता पहनने के बाद, वो ऊपर पीठ पर बांधते हैं, तो वही हिस्सा धुलना है। या जैसे चप्पल सैंडल पहनते हैं, उसका पट्टा बंद करते हैं ना कदम के ऊपर वाले, तो हिस्से पर, उसी जगह पर कह रहे कि पाँव की पीठ को हाथ के मसा मोजे की पीठ पर होना। उंगली की तरफ से करेंगे, पाँव की उंगली की तरफ से, और टखने की तरफ खींचेंगे। मसला नंबर 9, मसा में सुन्नत 3 बातें हैं। नंबर 1, हाथ की पूरी 3 उंगलियों के पेट से मसा करना। दूसरी सुन्नत, उंगलियों को खींचकर पिंडली तक ले जाना। और तीसरी सुन्नत, मसा करते वक्त उंगलियों को खुली रखना। मसला नंबर 10, अंग्रेजी बूट जूते पर मसा जायज है अगर टखने उससे छुपे हों। बहारे शरीयत। मसला नंबर 11, अमामा, बुर्का, निकाब और दस्ताना पर मसह जायज नहीं। अगर कोई पगड़ी पहने हुआ है या कोई खातून बुर्का या निकाब में है और मसह और या दस्ताना पहने हैं हाथ में, तो इन चीजों पर मसह करना जायज नहीं। मसह मसह मोजा किन चीजों से टूटता है? मसह जिन चीजों से टूटता है वो ये है। नंबर 1, मसह मसह की मुद्दत या मसह की मुद्दत पूरी हो जाने से पहले जाता रहता है, और इस सूरत में सिर्फ पाँव धो लेना काफी है, फिर से पूरा वजू करने की जरूरत नहीं। और बेहतर यह है कि पूरा वजू कर ले। मोजा उतार देने से मसह टूट जाता है, चाहे एक ही बार उतारे, चाहे एक ही बार मोजा उतारा हो। मोजा उतार देने से मसह टूट जाता है, यानी वजू किया और मोजा पहना, अब उसके बाद उसे हदस लाहिक हुआ, वजू टूट गया, अब मोजा उतार दिया, तो अब चाहे कि मोजा पहन लूं और फिर जो है इस पर मसा करूं, तो नहीं, अब मसा भी टूट गया, मसा जाता रहा। अब दोबारा फिर वो वजू करेगा तो उसमें दोबारा से दोबारा। बात समझ में आई? जी हुजूर। हेलो। जी हजरत आ गई। हाँ, यानी कि बेवजू शख्स जो था वो पहले बावजू था और मोजा पहना चमड़े का, अब उसका वजू टूट गया और मोजा किसी वजह से पाँव से निकल गया, तो अब वो जो निकला है मोजा वो हदस उसे लाहिक हो चुका था उसके बाद, तो अब वो चाहे कि मोजा पहनकर जाकर मसा कर ले कि अभी तो 24 घंटे हुए नहीं, तो ये नहीं चलेगा। उसी को फरमाया कि मोजा उतार देने से मसा टूट जाता है। अब चाहे खुद से उतारा हो या किसी ने उतार दिया खींच कर, या चलने ही में किसी के पाँव से दब गया और मोजा खींच गया, पाँव से बाहर आ गया, इन तमाम सूरतों में उसका मसा टूट जाता है, चाहे एक ही बार उतारा हो तो भी टूट। मसला, वजू की जगहों में फटन हो या फोड़ा या कोई बीमारी या और पानी बहाना, वजू की जगहों में फटन हो या फोड़ा या और कोई बीमारी हो और पानी बहाना नुकसान करता हो या सख्त तकलीफ होती हो, तो भीगा हाथ फेर लेना काफी है। और अगर ये भी नुकसान करता हो तो उस पर कपड़ा डालकर कपड़े पर मसा करें। और जो भी और अगर ये भी नुकसान करता हो, यानी भीगा हाथ फेर लेना, तो फिर क्या करेगा, तो उस पर कपड़ा डालकर कपड़े पर मसा करे। और जो ये भी मोजिर हो, यानी अगर ये बात भी मोजिर हो, कपड़ा डालकर उस पर पानी फेरना, तो मुआफ है ऐसी सूरत में। और अगर इसमें कोई दवा
اس میں کوئی دوا بھر لی تو اس کا گناہ ضرور وضو کی جگہوں میں پھٹن ہو یا پھوڑا یا کوئی اور بیماری ہو اور پانی بہانا نقصان کرتا ہو یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو بھیگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر مسح کریں، اور جو یہ بھی مضر ہو، یہ بھی نقصان دے تو معاف ہے، اور اگر اس میں یعنی کس میں زخم میں پھٹن میں کوئی دوا بھر لی تو اس کا نکالنا ضروری نہیں، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی زخم ایسا ہوتا ہے جس میں گڈھے ہو جاتے ہیں، اب آدمی مرہم لگاتا ہے تو مرہم اس کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے اور منہ اس کا بڑا ہے، تو اب جو ہے کہ مسح کرے گا تو مرہم کے اوپر ہوگا، تو کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ مرہم کو پوچھ کر کے مسح کرنا ہے یا مرہم لگے ہوئے میں، تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ اگر اس میں کوئی دوا بھر لی، مرہم ہی کیا دوسری چیز بھی اگر بھر لی تو اس کا نکالنا ضروری نہیں، اگر اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہوگا۔ اور اگر اس میں کوئی دوا بھر لی تو اس کا نکالنا ضروری نہیں، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ تو یہاں تک یہ بیان مکمل ہو گیا، اور آگے حیض کا بیان آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حیض کا بیان بھی تھوڑا سا پڑھ لیں۔ حیض کا بیان، حیض کی تعریف: بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ ہو اسے حیض کہتے ہیں، اور اگر بیماری کی وجہ سے ہو تو استحاضہ کہتے ہیں، اور اگر بیماری کی وجہ سے بھی نہ ہو، حیض کی وجہ سے بھی نہ ہو، تو تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوگا تو وہ ہے نفاس۔ مسئلہ: حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں۔ پورے 72 گھنٹے کم سے کم مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں۔ مسئلہ: 72 گھنٹے سے ذرا بھی پہلے ختم ہو جائے تو حیض نہیں، MC اسی کو کہتے ہیں، بلکہ استحاضہ ہے۔ ہاں اگر صبح کو کرن چمکتے ہی شروع ہوا اور 3 دن 3 راتیں پوری ہو کر کرن چمکنے ہی کے وقت ختم ہوا تو حیض ہے، اور اس صورت میں 72 گھنٹہ پورا ہونا ضروری نہیں، البتہ کسی اور وقت شروع ہو تو اگر کسی اور وقت شروع ہو تو گھنٹوں ہی سے شمار ہوگا اور 24 گھنٹہ کا 1 دن رات لیا جائے گا۔ مسئلہ: 10 رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، بعد کا استحاضہ، اور اگر پہلے اسے حیض آ چکے اور عادت 10 دن سے کم تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہوا وہ استحاضہ۔ اسے یوں سمجھیں کہ 5 دن کی عادت تھی، اب آیا 10 دن تو کل حیض ہے، اور 12 دن آیا تو 5 دن حیض کے، باقی 7 دن استحاضہ کے، اور اگر ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی 4 دن آیا کبھی 5 دن آیا تو پچھلی بار جتنے دن آیا اتنے ہی دن حیض کے سمجھے جائیں گے، باقی استحاضہ۔ مسئلہ: یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب بھی حیض ہو، بلکہ اگر بعض وقت
یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب بھی حیض ہو، بلکہ اگر یہ جب بھی نہیں جب ہی یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب ہی حیض ہو، بلکہ اگر بعض وقت آئے جب بھی حیض ہی ہے۔ اور پڑھا دوں کہ اتنا کافی ہے؟ کافی ہے حضور۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔